دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بادشاہ اکبر کے 9 رتن تھے، لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ ان کے 10 رتن ہیں، اور یہ اس طرح ثابت ہوا کہ آج خان صاحب نے اپنے 10 رتنوں میں ایوارڈ تقسیم کیے ہیں، اور یہ ایوارڈ انہوں نے تقسیم کیے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر۔ اب اللہ جانے خان صاحب نے کس چیز کا نام کارکردگی رکھا ہے، لیکن ایوارڈ دیے گئے ہیں، اور یہ ایوارڈ پانے والوں میں جو سر فہرست ہیں وہ ہے مراد سعید۔ خان صاحب نے 10 وزراء میں جو ایوارڈ تقسیم کیے ہیں، اس کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ملک کے 22 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کرنے والے لوگوں میں ایوارڈ کی تقسیم عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ میچ کے اختتام پر ایوارڈ اور باقی چیزیں دی جاتی ہیں، انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں، کھیل مک گیا، کہانی مک گئی جناب، گیم از اوور، تو آپ کو سامنے کہانی آ جائے گی۔ اگر یہ کارکردگی اور اس کارکردگی کی بنیاد پر یہ ٹاپ 10 ہے، یعنی وسط کام کرنے کے اوپر، بدترین کام کرنے کے اوپر، اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر، بے روزگاری بڑھانے کے اوپر، غربت میں اضافے کے بعد، تعلیم کا بیڑا غرق کرنے کے بعد، صحت کا ستیہ ناش کرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ٹاپ 10 ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر تیرے تھلے نہیں ہوتے ماشاءاللہ، ان کا تو پھر کوئی حال ہی نہیں ہے نا۔ یعنی پھر تو شاہ قریشی اور یہ جو باقی کے شبلی فراز اور فاض چوئی صاحب، ان اندر تو وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی لے اور اس کے اندر اپنی ناک ڈبو لے۔ تو یہ ملک اور عوام کو برباد کر کے جو 22 کروڑ عوام کے منہ پہ تماچا مارا گیا ہے، یہ تماچا اس لیے مارا گیا ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ویسے تو ایوارڈ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب دینے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ لگ گیا کہ جناب نکلنا نہ لیا، تو اس لیے ایوارڈ بانٹ دیے۔ یہ کسی ہمارے دوست نے ٹویٹ کیا ہے، بلکہ سلیم صافی صاحب نے شاید ٹویٹ کیا ہے کہ خان صاحب کو پتہ لگ گیا کہ بس کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایوارڈ جو ہمیشہ دیے جاتے ہیں جب کوئی ہو چکا ہو، فائنل ہو چکا ہو، یعنی اختتام پہ، کھیل کے اختتام پہ، تو کھیل جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہوا ہے، یعنی گیم اوور۔ تو اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کل پروگرام کر رہے تھے اور حکومت کو مشورے دے رہے تھے، خان صاحب کو مشورے دے رہے تھے، خان صاحب اپنی ٹیم سجے کھبے دیکھو، آپ کے سجے کھبے لوگ ہیں اور آپ کی جو ہے نا وہ ان کو اگر آپ ان پہ نظر رکھیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں گا، انہوں نے دائیں بائیں ہو جانا ہے اور انہوں نے یہ ہو جانا وہ جانا ہے، اور انہوں نے تو آج خان صاحب نے پھر سجے کھبے نظر رکھی نا، انہوں نے پھر جو اپنی کور ٹیم تھی اس کو رکھا اوپر، اور باقی جو آئے تھے جو مستعار لیے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں نا ادھار مانگے ہوئے، ان کو کہا پائن تسی نے پھر ادھار دے ہو نا، تسی چلے ہی جانا، تانوں ایوارڈ دے کے کی کرا، کم از کم ان لوگوں کو ساتھ رکھ لوں جو جنہوں نے کل کام آنا ہے۔ انہوں نے رولا ڈالنا ہے کل جب خان صاحب سڑکوں پر نکلنا ہے اور اپوزیشن کرنی ہے، کیونکہ حکومت تو اب نظر تو آ رہا ہے کہ اگر حکومت جائے گی تو پھر آئے گی تو بہت مشکل سے، حالات ہی نہیں آنے کے، تو پھر اگلے جو 4-5 سال گزارنے ہیں وہ اپوزیشن میں گزارنے ہیں، تو اپوزیشن میں پھر اس طرح کے لوگ چاہیے۔ اب وہ جو سیف کھیلتے ہیں، جو ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹاپ 10 میں جگہ نہیں ملی۔ ویسے تو شیر رشید صاحب کا بھی ان میں نام آتا ہے، لیکن شیر رشید صاحب کو اس لیے مارجن دیا جا سکتا ہے کہ شیخ صاحب نے ہوں کسی نے لینا نہیں، اور شیخ صاحب کا بھی آخری سیاست کا دور ہے۔ دوسروں کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں نہیں ہونا، کیونکہ وہ ساٹے پاٹے ہو چکے ہیں، سارے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ خود کو جوان سمجھتے ہیں اور خان صاحب کو جوان سمجھتے ہیں، کیونکہ اپنا گزارا بوٹیکس پہ اور انجیکشنوں کے اوپر ہے، باقیوں کو تو اس پہ گزارا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، زرداری صاحب وہ بوڑھے ہیں، انہوں نے لاہور کا ایک چکر لگایا، وہ بیمار ہیں، تو ان کی تو اتنی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کرے، تو اب اس لیے ان کو یہ گمان ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سنجیا ہو جان گلیاں تو مرزا یار پھرے، وہ مر جان سارے، وہ جو کہتے ہیں پنجابی کا کوئی شعر ہے کہ سارے مر جائیں اور بس ہم اکیلے پھریں، تو یہ اس طرح کی سوچ ہے ان کی کہ سارے مر جان کے اکیلے پھر دے ہوں گے۔ لیکن زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، جس کو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے اس کو موت کیسے آ سکتی ہے، اور جس کو موت آنی ہے جو رات قبر میں وہ باہر کوئی کیسے گزار سکتا ہے، تو اس پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیکھ رہا ہو، لرن کر رہا ہو، تو لرننگ کے لیے بھی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تو لرن کے نہیں، یہ تو کارکردگی کے ایوارڈ ہے، باقاعدہ پرفارمنس کے ایوارڈ ہے کہ ڈیلیور کیا ہے۔ تو خاص صاحب سے گزارش یہ ہے کہ پھر وہ قوم کو بتا دیں کہ کیا ڈیلیور کیا ہے، اگر موقع مل جائے کسی وقت
تو ان کی پوزیشننگ دیکھ لیں جو نمبر وائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مراد سعید کی وزارت مواصلات پہلے نمبر پر ہے. یہ وزارت مواصلات ہے. اسد عمر کے پاس ہے وزارت پلاننگ. یہ NCOC اور یہ دوسری چیزیں. اب پلاننگ کیا کی گئی ہے؟ پلان اگر یہ ہے کہ قوم کو بھوکا مار دو, بے روزگاری بڑھا دو, مہنگائی کر دو, تو پھر تو ان کی پلاننگ ٹھیک ہے. غربت کے خاتمے کی وزارت کا تیسرا نمبر ہے. یہ خان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں جا کے رونا رویا ہے چائنا کے اندر کہ ہمارے یہاں لوگ بڑے غریب ہو گئے, اور میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ غربت کو کیسے اپلفٹ کیا جاتا ہے, یعنی غریب کو کیسے اپلفٹ کیا جاتا ہے, غربت دور کیسے کی جاتی ہے. اور یہاں پہ جو غربت ابھی دور ہوئی نہیں, اور اس کی وزارت کو تیسرا نمبر مل گیا ہے. اس کے بعد آج شفقت محمود کی وزارت تعلیم کا چوتھا نمبر. وہ کرونا کے دنوں میں جو تعلیم کا حشر ہوا, جو مس مینجمنٹ ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, اب وہ چونکہ انہیں بنا دیا گیا ہے پنجاب کا PTI کا صدر, تو ان کو ساتھ رکھنا ضروری ہے, تو ان کو بھی تبکی دے دی گئی ہے. شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق کا 5واں اگر ان کو نہ ملتا تو انہوں نے دھجیاں اڑا دینی تھی خان صاحب کی کہ میں نے کو نہیں نمبر دیتا جناب. تو ان کی تو چلتی ہے گنڈا گردی. وہ خسرو مختار کی وزارت صنعت کا 6واں نمبر ہے. یہ بھی سمجھنا پڑے گا جی کہ یہ 6واں نمبر کیسے ہے اور کیوں ہے, یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا 7واں نمبر ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب کی وزارت تجارت کا 8واں نمبر آیا ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید کی وزارت داخلہ کا 9واں نمبر آیا ہے. شیر رشید صاحب 9ویں نمبر تے آئے ہیں, بڑی باتیں کرتے تھے. چلیں یہاں بھی خان صاحب نے ان پڈے لائن سے رکھا, اور دونوں چونکہ آخری 2 نمبر جو ہے نا, یہ تو مجھے لگتا ہے ایسے ریلو کٹے ڈال دیے ہیں, شیر رشید اور فخر امام. فخر امام صاحب نے بھی ان کو نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی کی وزارت ہے, ان کا 10واں نمبر لگا دیا. اور شیر رشید صاحب وہ تو کسی اور جماعت سے آئے ہیں, تو ان کو چلیں وہ خان صاحب کو ایڈوکیٹ کر لیتے ہیں, ان کو سنبھال لیتے ہیں, ان کی بہت ساری باتوں کو وہ کہتے ہیں نا سجے کھبے کر لیتے ہیں. تو ان کو تو ان وزارتوں یہ یہ وزارتوں کا نام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں وزارت داخلہ کی کارکردگی کیا ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کس کس کو ایوارڈ ملے ہیں, کیونکہ یہ کافی دیر سے خبر چل رہی ہے. اور اس کے پیچھے یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, اچانک ایوارڈ سیریمنی کیسے ہوئی. ویسے تو ایوارڈ کے لیے پلاننگ ہوتی ہے کہ جی سال کے آخر میں ملیں گے, سال کے آخر میں کارکردگی چیک ہوگی, پھر اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہے, کوئی تقریب شقریب کی تیاریاں ہوتی ہے, کوئی خبریں گردش کرتی ہیں, کوئی ریڈ کارپٹ بچھتا ہے. لیکن یہ اچانک سے ایوارڈ اس لیے دیے گئے ہے کہ خان صاحب کی جو بیک ٹو بیک وزراء کے اندر یعنی ان کی جو شامت آئی ہوئی ہے, شہزاد اکبر کے بعد سے بھی لوگ ڈی مورلائز ہیں کہ ان کی وکٹ اڑ گئی. پھر اس کے بعد فیصل واڈا کو عدالت نے فارغ کر دیا. 1-2 اور لوگوں کے نمبر لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جا سکتے ہیں. تو خان صاحب نے کوئی 10 لوگ جن کو اپنا بہترین کھلاڑی قرار دیا ہے, اس میں مراد سعید تمام وزراء پر بازی لے گئے ہیں. اس کے بعد ان کے وہ جناب دوسرے وزیر جو بہت بڑے معروف وزیر ہیں, جنہوں نے ہمیں ملک کی معیشت میں 4 چاند لگانے تھے, اور پھر وہ پتہ چلے خود وہ کسی اندھیرے میں گم ہو گئے, جن کو معاشی ارسطو کہتے ہیں. جناب اسد عمر صاحب, ان کی کارکردگی نمبر 2 پہ ہے. اب ان کی کارکردگی نمبر 2 پہ کیوں ہے, نمبر 2 تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اب وہ نمبر 2 لگ گیا ان کے ساتھ, تو ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نمبر 2 ان کے ساتھ درست ہے. تو اس کی اور کئی وجوہات ہیں. وہ اپنا اینگرو سے لے کے اور یہاں تک آتے آتے قوم کو بڑا چونا لگایا انہوں نے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ یہ 3رے نمبر پہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ بظاہر ایک معقول خاتون ہے, لیکن اور وہ کام بھی کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے وہ دیے تھے لوگوں کو انڈے, مرغی, چوزے, یہ انہوں نے فراہم کر رہے تھے, تو انہوں نے کیے. اور ان کے بارے میں پھر پتہ یہ چلا کہ جو انہوں نے چوزے دیے تھے ان میں وہ مرغیاں نہیں نکلی, مرغے نکلے. یعنی دی گئی تھی اس لیے کہ آپ چوزے لے جائیں, ان کی یہ انڈے دیں گے, ان کی افزائش نسل ہوگی, تو پھر وہ کہتے ہیں نا اور آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے, ارب پتی ہو جائیں گے. وہ جو انڈے کٹے وچھے, تو ان کے بارے میں تو ابھی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کو مرغیاں یا چوزے دیے تھے ان میں سے سارے ککڑ نکل رہے ہیں, مرغے انڈے نہیں دے رہے. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگ کہ ایک ہی, تو ان کو نمبر 3 مل گیا. شیریں مزاری صاحبہ ان کو نمبر 4 ملا ہے. خسرو مختار, موحد یوسف, عبدالرزاق داؤد, نمبرنگ بعد میں بتاتا ہوں, پہلے آپ کو نام بتاتا ہوں. ان میں شیر رشید, شفقت محمود اور فخر امام بھی شامل ہیں. تو
تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پرائم منسٹر کی ٹیم کے بہترین رکن ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، یہ بڑے لائق فائق لوگ ہیں، ان کی وزارتوں نے بڑا کام کیا۔ مراد سعید کے بارے میں تو میں کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، مراد سعید کو پڑھ کے یعنی ان کو نمبر 1 اگر نہ ملتا تو خیرت ہوتی۔ آپ کو وہ کتاب کا حوالہ تو یاد ہی ہے نا، تو میں اس پہ نہیں بات کرتا، لیکن مراد سعید بلو آئیڈ ہیں، شروع سے ہیں، اور انہوں نے کوئی کام بھی کیے ہوں گے، تو خان صاحب کے نزدیک وہ تمام وزراء پر وہ سب کر لے گیا ہے، وہ ہے اصل میں لیڈر۔ اب جو اصل کہانی ہے وہ کہ جن کو ایوارڈ نہیں ملا ان میں وہ ایک ہمارے دوست فواد چودھری صاحب ہیں، وہ لیول ہی ہے، بڑا لیول۔ وہ خان صاحب کی ویڈیو دکھا رہے تھے چائنا کے کسی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے، اور پھر بعد میں لوگوں نے کہا یہ خان صاحب دی کیڑی فوٹو آئی، یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بوٹکس نہیں کرائے، وہ کہتے ہیں نا وہ کراتے ہیں تھوڑا سا اپنا ٹیپ ٹاپ، تو وہاں پہ وہ ذرا خاصے یعنی ان کو دکھانا جو ہے وہ شاید ان کے گلے پڑ گیا یا نہیں، لیکن فواد چودھری نہیں ہے اس میں، ایک اور بڑے دانشور وزیر ہیں شبلی فراز، وہ بھی نہیں ہے، حماد اظہر بہت بڑا ایک یعنی ان کا اکنامک ماسٹر ہیں، اور آج کل وہ CNG کے مدار المہام ہیں، بیرسٹر فروغ نسیم بہت بڑے قانون دان ہیں، بابر اعوان جو آج کل بڑے مشورے دیتے ہیں، اور پھر سب سے اہم شاہ محمود قریشی صاحب، یعنی یہ سارے نکمے ہیں۔ مراد سعید لائق آدمی ہے، اور جتنے ہم نے نام لیے سارے نکمے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو آپ لسٹ جو کوئی ٹاپ 10 میں نہیں آئے ان کو دیکھ لیں، اور جو ٹاپ 10 میں آئے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کی کور ٹیم ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ کن لوگوں نے پرواز کر جانی ہے اور کن لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا ہے، یا ان کو کسی نے لینا ہی نہیں۔ اب مراد سعید کو کون لے گا اور اسد عمر کو کون لے گا؟ تو یہ تو سارے بازو آزمائے ہوئے ہیں، خسرو مختار، معید یوسف، عبدالرزاق داؤد، سب تو بڑا شیر رشید کو کس نے لینا ہے؟ تو شیر رشید اور یہ سب لوگوں کو ٹاپ 10 میں ڈال کے خان صاحب نے ایک تو یہ بتا دیا کہ اگر کچھ ہوا تو یہ 10 لوگ تو میرے ساتھ ہیں، اور اگر ان میں سے کچھ جو باقی کے بچے ہیں وہ جو کہ آئے دائیں بائیں سے ہیں، فواد چودھری صاحب یہ بھی مشرف کے ساتھ رہے، شبلی فراز کو آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی، اور حماد اظہر بھی کاف لیگ سے، فروغ نسیم MQM سے، بابر اعوان پیپل پارٹی سے، شاہ محمود قریشی پیپل پارٹی سے۔ تو یہ کور ٹیم نہیں ہے، تو یہ کوئی ہور ٹیم ہے۔ کور ٹیم تو وہ ہے جو خان صاحب نے جن کو دے دیا، تو پھر کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں پھر اپنوں کو، تو اندھے نے جو ریوڑیاں بانٹی ہیں وہ اپنوں کو بانٹنی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں میں بانٹ دی ہیں۔ تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائے مراد سعید کے اوپر، پہلے نمبر پر جو ان کی منسٹری آئی ہے، ان کو خان صاحب دورہ چین پر ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ان میں مواصلات کا سب سے اہم اور میجر رول ہے، اور چین تو کام ہی وہ کر رہا ہے جو ون بیلٹ ون روڈ بنا رہا ہے اور اکنامک زون بن رہے ہیں، اس میں سارا کام مواصلات کا ہے۔ تو وزیر مواصلات تو جب لے کے ہی نہیں گئے، اور اس لیے لے کے گئے تھے کہ وہاں پہ ایک بڑی چارج شیٹ رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ ان کو بلائیں ذرا، ان کے اوپر بڑے سارے چارجز ہیں تو ہم نے پوچھنا ہے، لیکن وہ پھر ان کو کنڈیشنلی ان کو نہیں لے کے گئے۔ تو اس طرح اگر آپ 1 سے 10 تک کو دیکھیں آپ، اور اس میں آخری وہ فخر امام صاحب ہے، وہ ایک شریف آدمی ہے، ان کو فوڈ منسٹری میں لگایا ہوا ہے، ان کی دیانتداری پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور وہ زیادہ لالچی آدمی بھی نہیں ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے سیاست کے اندر۔ لیکن اب وہ خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پھنس جاتا ہے، تو پھر ان کا نام بھی رتنوں میں آ گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب وہ ہمیشہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، انہوں نے گچھا مارا، انہوں نے کہا او ایسا نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ کہ میں نے تو اپنے پروجیکٹ ہی چینج کر دیے، میرے کچھ منصوبوں میں میں نے رد و بدل کیا، اور اب میرے جو رزلٹ آئیں گے وہ بڑے زبردست ہوں گے۔ یعنی انہوں نے کام ہی نہیں کیتا، انہوں نے پروجیکٹ ہی چینج کرتے ہیں۔ اب وہ پروجیکٹ کیا چینج کیا ہے، جو ان کا کام ہے وہ بھی یہ اصل میں ماؤتھ آرگن ہے، اور ان کو اس پر ایوارڈ اگر دینا چاہیے تھا خان صاحب کو۔ فواد چودھری بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی وزارت جو ہے وہ PTV جو وزارت ہے وہ تو بڑی اچھی چل رہی ہے۔ انہوں نے چن کے اینکر تلاش کیے ہیں PTV کے لیے،
जिन्होंने कोई टेलीविजन चैनल नौकरी नहीं सी दिंदा, उनको PTV पे नौकरी मिली हुई है और वो बैठ के हुकूमत की एडवोकेसी कर रहे हैं। तो इसी से हुकूमत का म्यार बढ़ रहा है। इसका मतलब है खास साहब को हालात का तो पता है कि फवाद चौधरी मेहनत की कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे अगर कोई क्रेडिबल किस्म के लोग बैठे हों, क्रेडिबल साफ़ी जो है ना वो उनकी बात का वज़न होता है। वो कोई बात करते हैं ना तो वो चाहे आपके हक में करे चाहे आपके खिलाफ करे, उनकी बात आप फेंक नहीं सकते। कामरान खान साहब हुकूमत को एडवोकेट करें या उनकी मुखालफत करें, उनकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी बात को आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। आज खान साहब ने इंटरव्यू चलाया, जो चाइना में इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत के कितनी कंफ्यूज है। खान साहब तो पहले दिन से कंफ्यूज है। खान साहब ने चाइना को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम चीन और अमेरिका की सुलह करा सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि चीन से हमारी बड़ी दोस्ती है और अमेरिका से तल्लुकात बनते बिगड़ते रहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही जी कि अमेरिका ने तो हमारे साथ जो है बुरा किया है, हमारा तो उन्होंने कभी साथ ही नहीं दिया, हमारे साथ उन्होंने बिट्रे किया, धोखा किया है। एक पास से आप एक तरफ आप कहते हैं कि मैं सुलह करा दूंगा, यानी अमेरिका को कह रहे हैं कि अमेरिका की चाइना से सुलह करा देंगे, और फिर अमेरिका के बारे में कह रहे हैं कि अमेरिका ते 2 नंबर आदमी है, अमेरिका 2 नंबर मुल्क है, और उससे मैं धोखा दिया। किसे एक जगह तक खड़े हो जो खान साहब, ये है प्रॉब्लम असल में कि मतलब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, बातें आप करते हैं बड़ी बड़ी, पल्ले आपके कुछ नहीं है, बातें आप करते हैं चीन अमेरिका की सुलह कराने की और जेब में आप पर टका नहीं है, कारकर्दगी जीरो है, और आपने वज़रा को इनाम देने शुरू कर दिए। अब कौम क्या सोचेगी कि कीता की ये एक उसको निकाला है आपने शहजाद अकबर को, और फिर आपको डर लग गया कि ये इसके बाद फिर बाकी के सारे भी जाएंगे, क्योंकि शहजाद अकबर ने भी किया जनाब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा वहाँ। खास साहब ने की कटना थी, जिन्होंने रखवाया था उन्होंने निकाल लिया। तो ये एक कोशिश की है खास साहब ने अपने लोगों को इंटैक्ट रखने की और अपने वर्करों को बताने की कि देखे मैंने जो कोर कमेटी के लोग थे वही काम कर रहे ने, बाकी तो फारग रहे। और एक खास साहब के हवाले से वो मशहूर है ना कि खास साहब कप्तान अच्छा टीम अच्छी नहीं, तो टीम में से खास साहब ने अगर टीम अच्छी नहीं तो ये 10 पहलवान कैसे निकले? 10-11 की तो टीम होती है, 10 अगर हीरे थे। आपको अगर याद है मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने 10 वज़रा इलेक्ट किए थे और 3 साल तक मुशर्रफ की कारकर्दगी बहुत आइडियल थी। उसके बाद फिर उन्होंने जब सियासतदानों ने उन्हें घेर लिया और उनकी अपनी अंदर की वो निकल आई ख्वाहिश या अपनी जो भी उनके अंदर जो छुपा हुआ था वो निकल आया, तो फिर उनके इक़्तिदार का सूरज तेज़ी से गरूब हुआ। वरना मुशर्रफ के दौर में बड़े काम हुए थे। इस बात से कतई नज़र कि मुशर्रफ राइट थे, रॉन्ग तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद हुकूमत मिलने के बाद जो उन्होंने काम किए थे वो कुछ बेहतर थे। उनके ज़माने में ही GDP आपका 7 पॉइंट समथिंग गया, और फिर उसके बाद बैंकों का एक यानी बैंक लोगों के पीछे पीछे फिरते थे, लोन ले लो, गड्डी ले लो, कार ले लो। अब आप किसी से लोन लेके दिखाएं, आप किसी बैंक के पास आप जाएं, आपके नाक की लकीरें निकलवा देगा लोन लेते हुए। बड़े हुकूमत ऐलान करती है हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, चूटा चूट 44, यानी छोटा सा काम करते हैं और उसकी इतनी तशहीर करते हैं और फिर इल्ज़ाम साबिक लोगों पे यानी जाने वालों पे लगाते हैं, यानी पिछली हुकूमतों पे कि वो बड़ा है जी कर दे सन, आप कम करते हैं। तो ये एक कहते हैं ना मसनूई कॉस्मेटिक्स मैयर लिए गए हैं कि हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, 10 वजीर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं, हम तो बड़े खुश हैं, हम तो तकरीबें कर रहे हैं, हम तो अवार्ड बांट रहे हैं। ये वो अंदर का खौफ, इससे आपको पता चलता है कि कितना खौफ चल रहा है अंदर कि वो अपने लोगों को इंटरेक्ट करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। एक और आपको बात बता दूं, जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब चूंकि तोड़ने वाले वो रहे नहीं, वो पहले तोड़ते नहीं तो फोन करते थे चलो भाई, अब बाकायदा तोड़ जोड़ हो रहे हैं। अब हुकूमत भी दावा कर रही है हमारे साथ 5 लोग हैं, हमारे साथ 2 लोग हैं, हमारे साथ 3 लोग हैं। और आखिरी बात ये कि फिर फैसला तो हो चुका है जनाब के तरीके अदम लानी है, और फिर खान साहब भी कह रहे हैं मैंने निकलना सड़कों पर। तो ये है सूरत हाल जिसके अंदर बहुत तेज़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बदलते हुए हालात का ही नतीजा था कि ये जो उनके अंदर का बादशाह सलामत बाहर आया और उन्होंने अपने 10 रत्नों में अवार्ड तकसीम किए, और पूरी कौम अभी सर पकड़ के बैठी है कि सड़ना क्यों हो रहा है। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।